बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो आज 18 अक्टूबर है। तो यहाँ पे आ चुके हैं जी हमारी मूंगफली की गाड़ी। उसको यहाँ पे उतारेंगे। उतारने के बाद ये तैयार कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहा है, किसको बेचना है, इंशाल्लाह सारी डिटेल आपको, और किस तरह हम इसकी सफाई करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि ये किस क्वालिटी का माल बनता है हमारे पास। तो ये जी गाड़ी आ चुकी है। ये हमने तैयार करना है जी। इस तरह की एक और गाड़ी आएगी, दो गाड़ियाँ ये आ रही हैं और ये हम सफाई वगैरह करके इसकी पैकिंग करके भेज रहे हैं। तो ये जा रहा है जी रावलपिंडी। ये क्या चीज़ है, किस तरह बनती है, ये है जी मूंगफली। जैसा कि आप मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हैं, अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और उसके बाद चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह हमारे पास भेड़ बकरी के लिए आला क्वालिटी का भूसा, यहाँ पे चने का, मूंगी का, मूंगफली का और उसके बाद ग्वारे का, 4 किस्म के भूसे हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और हम यहाँ पे इनको साफ़ करके अच्छी क्वालिटी में इसको तैयार करते हैं। पहले ये देखें अभी गिर रहा है और इससे मिट्टी उड़ रही है। तो यहाँ पे मिट्टी की इसके अंदर मकदार होती है, रेत होती है। क्यों होती है? मूंगफली रेतले इलाके में होती है, नरम ज़मीन में होती है, मैरा ज़मीन में, और इसकी जड़ों के अंदर ये मूंगफली लगती है। ये जो दाने होते हैं इसकी जड़ों में होते हैं। तो जब ये जड़ों के साथ आते हैं तो ये फिर मशीन के अंदर भी उसके अंदर मिट्टी रेत आ जाती है। मिट्टी नहीं होती, रेत होती है। तो इसको हम सफाई सुथराई करके इंशाल्लाह इसको तैयार करते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करें कि कौन कौन से इसके अंदर ग़िज़ाइयत पाई जाती है और क्या इसके अंदर मिकदार होती है। इंशाल्लाह आपको पूरी क्वालिटी आपको नज़र आ जाएगी कि जानवरों के लिए कितना बेहतर होता है। सर्दियों के अंदर, जैसा कि आगे सर्दियां आ रही हैं, तो इंशाल्लाह अगला महीना ठंडा होने वाला है। तो ठंड से पहले पहले अभी आपके पास टाइम है। खुशक है मौसम, बारिश नहीं है, बादल नहीं है, सर्दी नहीं है। तो मूंगफली का ये सीज़न है और मूंगी के भूसे का ये सीज़न है। आप सर्दियों के लिए यहाँ से मंगवा सकते हैं, इसको इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आपके जानवर सर्दियों के अंदर इसको अच्छे तरीके से खाएं। जब आप इनको लेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह कार्गो आल पाकिस्तान देंगे। जितनी भी मिकदार में आपको चाहिए हमारे पास स्टॉक मौजूद होता है। और यहाँ पे हम इसलिए इसको लाए हैं कि इसको हम तैयार करेंगे, साफ़ करेंगे, सफाई करेंगे, इसके अंदर रेत नहीं होती। काफ़ी इलाकों के अंदर भाइयों ने हमें ये कहा कि फ़लाँ जगह से मैंने गाड़ी मंगवाई जी, फ़लाँ इतनी रेत होती है, इतनी मिट्टी होती है, मन के अंदर से 4-4, 5-5 किलो रेत निकलती है। तो भाई इस चीज़ का हमने यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। इसको उतारते हैं, उतारने के बाद इसकी सफाई करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो आप मूंगी के अंदर इसको मिक्स करके भी डाल सकते हैं, आप इसको खाली इसी तरह भी डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर चौकत दाना भी डाल सकते हैं। ये हर तरह से जानवर खाते हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी, क्या उनका सवाल होता है कि क्या सुबह शाम उनको डाल सकते? बिल्कुल आप डाल सकते हैं। आप सिर्फ और कोई चीज़ नहीं है आपके पास, आप सिर्फ़ और सिर्फ मूंगफली या मूंगी का भूसा दे रहे हैं। चने का थोड़ा सा होता है और ग्वारे का, उसमें क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। चने का जो भूसा होता है वो इंतहाई गर्म होता है। उसका जो उसमें पत्ता होता है ना, एक तो उसके अंदर वो थोड़ी सी खटियाई सी होती है और उसके जानवर को अफारा होने का, ग्वारा और चना, ये दो चीज़ों से अफारा होने का थोड़ा ख़दशा होता है। उसके लिए ऑयल वगैरह जानवरों को चिकनी कोई चीज़ देनी पड़ती है। या उसके अलावा आप अपने जानवरों को जब वो डालते हैं तो उसमें सब्ज़ चारा मिक्स करके डालना पड़ता है। लेकिन मूंगफली और मूंगी
یہ دو واحد ایسی چیزیں ہیں کہ آپ صبح و شام دونوں ٹائم آپ جانوروں کو ڈالیں، خوش ہو کے کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ آپ کی بھیڑ بکری، شیپ اینڈ گوٹس، میں جب بکری کا نام لیتا ہوں تو کافی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ بھیڑ کا نام کیوں نہیں لیتے، شیپ کا نام کیوں نہیں لیتے، آپ ان کو بھی رکھا کریں۔ بالکل میں یہ دونوں چیزوں یہ ایک ہی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے بھیڑ اور بکری کا۔ تو یہ بکری اور بھیڑ یہ تقریباً ایک ہی جنس میں آتے ہیں۔ جیسے گائیں اور بھینس میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح بھیڑ اور بکری میں فرق ہوتا ہے، اتنا سا بس۔ تو ان کی جو خوراکیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی کچھ عادات جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ بکری جو ہے یہ ایک امیر جانور ہے اور بھیڑ جو ہے یہ ایک غریب جانور ہے۔ جو غریب کی عادات ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو جو سوکھا گیلا جس طرح کا ملے، جو جگہ گیلی سوکھی ہو وہاں پہ وہ بیٹھ کے گزارا کر لیتا ہے۔ تو جو تھوڑا سا امیر ہوتا ہے اس کو ایک اچھی جگہ چاہیے ہوتی ہے، خشک جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اس میں فرق ہوتا ہے بھیڑ اور بکری کا بتا رہا ہوں۔ تو آپ مونگ پھلی یا مونگی آپ بھیڑ کو ڈالیں یا بکری کو ڈالیں، دونوں اس کو خوش ہو کے کھائیں۔ بڑے جانوروں کو ڈالتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، اور بغیر اس میں سبز چارہ مکس کیے، بغیر اس کے اوپر ونڈا ڈالے اس کو وہ کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس لیے نمبر یہاں پہ سکرین پہ ہر ویڈیو کے اندر میرا ہوتا ہے، آپ اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ پہ میسیج کیا کریں، کال کرنے کی بجائے واٹس ایپ پہ آپ میسیج کیا کریں، اور جب بھی میں آپ کا میسیج سین کروں گا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور وہ رپلائی آپ کو ملے گا اور بتائیں گے آپ کو۔ اور یہ میں جو ابھی مونگ پھلی کا ہم تیار کر رہے ہیں یہ جا رہا ہے جی راول پنڈی۔ راول پنڈی میں ہمارے ہیں ذیشان بھائی، جس کو چاہیے ان کا وہاں پہ خشک چارہ جات جو ہیں، جیسا کہ خشک لوسن ہو گیا، چنے کا بھوسا ہو گیا، مونگی کا بھوسا ہو گیا، مونگ پھلی کا ہوگا، گوارے کا ہو گیا، یہ ذیشان بھائی کے پاس انشاءاللہ یہاں پہ سٹاک موجود ہوتا ہے راول پنڈی میں۔ جو راول پنڈی سے آگے پیچھے کے لوگ ہیں، جیسا کہ مری والی سائڈ ہو گئی اوپر مری تک، اور اس کے علاوہ یہ گجر خان تک، یہ قریب ہیں علاقے، تو آپ یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ روات میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، آپ ان سے آپ مجھے میسیج کریں گے واٹس ایپ کے اوپر تو میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ، آپ ان سے رابطہ کریں اور آپ وہاں سے لے لیں۔ آپ خاص کر کے یہ سہولت ان کے لیے رکھی گئی ہے کہ جن کو 5 من 2 من 4 من 10 من چاہیے ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ وہ وہاں سے اپنے قریبی سٹور سے وہ یہ خوراک لے سکیں۔ تو ویسے یہاں سے 2-4 من اگر ہم کارگو کرواتے ہیں وہ بہت مہنگا پڑتا ہے، تو اس لیے 50 من سے کم کی ہم لوڈنگ نہیں کرواتے، کیونکہ 50 من جو وزن ہوتا ہے یہ ایک شاہ زور کا بنتا ہے، تو وہ گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کارگو کرواتے ہیں کسی کا 5 من یا 10 من ایک، تو اس کی بلٹی خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر بس پہ رکھواتے ہیں تو وہ بھی کافی کرایہ منہ مانگا مانگتے ہیں۔ یہ 20 کلو کی پیکنگ ہوتی ہے اور اس ایک تھیلے کا 300-400 روپیہ وہ مانگتے ہیں یہاں سے لاہور کا، میں نے پتہ کیا ہے بس والے جو ہوتے ہیں، تو سمجھیں کہ من کے اوپر 700-800 روپیہ وہ خرچ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم وہ کام نہیں کرتے کہ جس میں آپ کو خسارہ ہو، آپ کو نقصان ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ 2-4 لوگ مل کے منگوا لیں، یا جس طرح یہ ہم نے ابھی یہ اوپن کیا یہ ویئر ہاؤس راول پنڈی میں خشک چارہ جات کا، تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں پہ مل جائیں گی۔ تو ذیشان بھائی کے ساتھ آپ رابطہ کریں، آپ کو جو چیز چاہیے آپ ان کو میسیج کر کے بتا دیں، تو یہ وہاں پہ بندوبست کر کے آپ تک پہنچا دیں گے۔ آپ قریب ہیں، ٹیکسلا میں ہیں، روات میں ہیں، گجر خان میں ہیں، مری میں ہیں، بارہکو میں ہیں، قریب کے جو راول پنڈی اسلام آباد کے ایریے ہیں یہاں تک آپ کو یہ چھوٹے جو رکشے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو یہ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں پہ مقامی ہے۔ تو ہم یہاں سے اگر بھیجیں گے تو یہ بہت مہنگا پڑے گا۔
تو یہاں پہ آپ کو جو صفائی نظر آ رہی ہے بھائی، یہ دیکھیں، دن کو ہم نے اس کو اتارا تھا، اس وقت شام ہو رہی تھی، اس کے بعد اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ ان کو ارجنٹ وہاں پہ چاہیے ذیشان بھائی کو، تو ان کے لیے ہم بھیج رہے ہیں راول پنڈی میں۔ تو انشاءاللہ سوموار اور منگل، آج ہفتہ ہے، صبح اتوار ہے، سوموار اور منگل تک یہ ان کے پاس یہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا، اور آپ کو چاہیے تو آپ وہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ چاہیے، 100 من چاہیے، 200 من چاہیے، تو آپ یہاں سے ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر ویڈیو کے اندر آپ کو مل چکا ہے۔ تو ابھی جیسا کہ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، ہم رات کو اس کی صفائی ہو رہی ہے، لیبر لگی، یار یہ جو لیبر ہے، اچھا یہ جو چھاننا جو مشین چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی تو خرچ آتا ہے، اس کے پیچھے یونٹ چل رہے ہیں، 2 HP کی اس کے اوپر موٹر لگی ہوئی ہے، وہ چلتی ہے، اس کے علاوہ رات کو لیبر کا کام کرنا، یہ سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ہر کسی کو اللہ نے پیڑ لگایا ہوا ہے، پھر جو محنت کرتا ہے اس کو ہاتھ کی جو محنت ہے اس کو مزدوری تو ملنی چاہیے نا۔ تو اگر 100 150 50 روپے اوپر نیچے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھا کریں کہ ہم اس سے جو یہ مٹی نکال رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں رات کو، تو یہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے، اگر آپ کا آرڈر ہو جتنا بھی ہو، لاہور میں، اسلام آباد میں، یا اس کے علاوہ سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، پاکستان کے کسی بھی ایریے کے اندر آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ ہمارے پاس یہ چیزیں خاص موجود ہیں۔ اس کے بعد چھانا لگانے کے بعد اس کی پیکنگ ہوگی، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ پھر لوڈنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی مٹی آ رہی ہے، یہ ساری مٹی ہم نے یہاں پہ نکال لی ہے، یہ دیکھیں ریت ہے اس کے اندر۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ریت آپ تک پہنچے، نہ اس کو ریت کا آپ کو فائدہ ہے نہ ہمیں فائدہ ہے، اس کو نکال لینا یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ کو انتہائی مناسب قیمت کے اوپر یہ چیزیں ملیں گی، تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔